رسومات یعنی مہندی وغیرہ میں شریک ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ شادی کی غیر شرعی رسم آپ نے مہندی کو کیسے ڈکلیئر کر دی ہے؟ شادی تو ٹوٹلی ایک سوشل چیز ہے، اس میں غیر شرعی چیزیں وہی ہوں گی، مرد و عورت کا اختلاط یہ غیر شرعی ہوگا۔ اگر مہندی کی رسم ہوتی ہے اور صرف اس میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور لڑکی کو مہندی لگا دی جاتی ہے تو عورت کے لیے مہندی لگانا تو کوئی حرام نہیں ہے۔ یہ کلچرل چیزیں، کلچرل چیزوں کو دین کے ساتھ کبھی بھی کنٹراڈکشن نہیں کروانا چاہیے، یہ عقل کے ناخن لیں۔ اور یہ غیر شرعی رسومات فوراً کہہ دیتے ہیں، غیر شرعی رسومات وہی ہوں گی جس میں شریعت کی حد ٹوٹے۔ جو میاں بیوی کا بانڈ والا معاملہ ہے یہ سوشل معاملات کے اوپر ہے۔ اچھا مہندی غیر شرعی ہے تو گاڑی میں بیٹھ کے جو دولہا جاتا ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے؟ یہ کون سا مطلب حدیث کے اندر آیا ہوا ہے؟ تو کہیں گے دنیاوی معاملہ ہے۔ اور مولوی صاحب جو نکاح پڑھانے کے 5000 روپے لیتے ہیں اور نکاح رجسٹرار، یہ کون سی شریعت ہے؟ اس کو کوئی نہیں غیر شرعی کہتا۔ غیر شرعی وہی چیزیں ہوں گی جو حرام ہیں، یعنی ایک مرد کو آپ اس کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے، وہ ویسے بھی لگا لے اس رسم کے بغیر بھی تو وہ غلط ہے۔ عورتوں مردوں کا اختلاط غلط ہے۔ باقی جو کلچرل رسومات ہیں شادی بیاہ کے موقع کے اوپر، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، اس کے لیے وہ دنیاوی معاملات کے اندر ان چیزوں کو لیا جائے گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ شرعی گرفت کر سکیں۔ فیملی تعلقات قائم رکھنے کے لیے مجبوراً فیملی تعلقات رکھے ہوئے قائم تو اللہ رسول کے لیے رکھے ہوئے نا۔ اگر کوئی یہ بغیرتی کرتا ہے اور مرد و عورت کا اختلاط کرتا ہے تو اس کو سیدھا سیدھا بتا دیں اب فیملی کون سی رہ گئی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اگر ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز رکھنا ہے نبی علیہ السلام کو، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ کام کر رہے ہیں آپ ان کی مخالفت پہ اتریں اور ان کو سپورٹ نہ کریں اس طرح کے معاملے کے اوپر، اور جو شرعی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں۔ تو مطلب رشتہ داریاں چھوڑ دیں، یہی رشتہ دار قیامت الدین ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ قرآن میں تو یہاں تک ہے کہ انسان کہے گا کہ میری بیوی بچے ماں باپ لے لیے جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، تسی رشتہ داروں پہ روندے ہو بہ کے، تو آڈے بالکل قریبیاں نے تھوڑا لحاظ نہیں کرنا چاہیے جائے کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے بنیاد بنایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے تو سوال ختم ہو گئے، اور کسی کو سوال تو نہیں ہے؟ میں نے بتا دیا نا میرے بھائی، سنت طریقے میں تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنت طریقے میں تو پھر گاڑی بھی نہیں ہوگی اور وہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں کلچرل ہیں۔ اور بعض لوگ سیرا مندی کو بھی کہتے ہیں سنت نہیں ہے، یہ تو اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا۔ سنت کے ساتھ صرف اس چیز کا تعلق ہے کہ نکاح کا خطبہ ہوگا اور ایجاب و قبول ہوگا حق مہر کی عوض گواہوں کی موجودگی میں۔ اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں، براتیوں کو کھانا کھلانا، یہ کلچرل چیز ہے۔ اس کھانے میں جو کچھ کھلا رہے ہیں، بریانی سنت ہے؟ یہ تو کسی نے سوال نہیں پوچھا۔ کھانے بھی آؤ، دودھ پتی، یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں نا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طریقے سے مسجد میں نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے، سنت ہے۔ آپ کو کہ جی قالین، یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ منع نہیں ہے۔ دینی معاملات میں دیکھا جائے گا کیا چیز تعلیم کی گئی ہے۔ اب مسجد میں قالین، ایئر کنڈیشن، اسی طریقے سے لائٹنگ، یہ جو مطلب جائز لائٹنگ ہے، ناجائز والی لائٹنگ کی میں بات نہیں کر رہا، فضول خرچی والی، تو بیسک نیڈز ہیں، ٹوائلٹس ہیں اور صاف ستھرے وضو خانے بنے ہوئے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یا اچھی والی ٹوپیاں رکھ دی ہوئی ہیں مسجد کے اندر، پلاسٹک والی نہیں، اچھی والی ٹوپیاں، تو اس طرح کے معاملات کے اندر تو کوئی حرج نہیں۔ دینی جو رسومات کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ کلچرل چیزوں کو قطعاً آپ تعلق نہ کریں ریلیجن کے ساتھ۔ ٹھیک ہوگا میرے بھائیوں؟